مجھے جو موضوع دیا گیا ہے ورک پلیس ایتھکس ان دا لائٹ آف سیرہ، تو میں ڈائریکٹ اپنے موضوع پر بات کرنا چاہوں گا بغیر کسی تمہید کے اور ابتدائی باتوں کے۔ ایک بات شروع میں ہی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم جو قرآن کریم کی آیت پڑھتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے۔ بطور مسلمان ہمیں اس چیز کا یقین ہونا چاہیے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں رول ماڈل، ہر شعبے میں۔ ہمارے ہاں چونکہ دین کا بہت محدود تصور پایا جاتا ہے، اور میں اکثر میرا موضوع یہی رہتا ہے کہ کسی سے اگر آپ یہ پوچھیں کہ دیندار کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو وہ آپ کو کہے گا دیندار وہ ہوتا ہے جس کی داڑھی ہو، ٹوپی ہو، پگڑی ہو، جبہ پہنا ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، دو تین چیزیں اور ایڈ کر لیں، اس کو دیندار کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا باشرہ ہے۔ کہیں اگر کسی کی بیٹی کا رشتہ آ جائے، بیٹی کے لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ ایک آدمی ہے اس کی داڑھی ہے، دوسرا ہے جس کی داڑھی نہیں ہے، لیکن جس کی داڑھی ہے وہ 2 نمبر آدمی ہے، جس کی داڑھی نہیں ہے وہ 1 نمبر آدمی ہے۔ آپ بیٹی کا رشتہ کس کو دیں گے؟ داڑھی والے کو دیں گے یا بغیر داڑھی والے کو؟ اب اس چکر میں کہ یار حضرت نے لکھا کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ ایک دیندار آدمی کا رشتہ آیا اور ایک بے دین آدمی کا رشتہ آیا، تو بھائی داڑھی دین کا ایک حصہ تو ہے، نماز دین کا ایک حصہ ہے، روزہ دین کا ایک حصہ ہے، حج دین کا ایک حصہ ہے، اور اہم حصہ ہیں سب، لیکن یہ مکمل دین نہیں ہے۔ محدود تصور دین کا ہونے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مسلمان ہونے پہ بعض اوقات جو ایک ریالٹی ہے شرمندگی محسوس ہوتی ہے، کسی کو یہ بتاتے ہوئے کہ میں مسلمان ہوں۔ زبان سے کوئی یہ نہیں کہتا، جو احساسات ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں جس طریقے سے جو چیزیں پروان چڑھ رہی ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بیسک یہی ہے کہ دین کا تصور ہی نہیں پتہ، دین ہے کیا۔ اور اس کی ایک اہم وجہ وہ سیرت نہ پڑھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دوری ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں رکھوں گا تو آپ کے سامنے میں نے ابھی جو بات کی واضح ہو جائے گی کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ورک پلیس ایتھکس کی ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلے اس میں ہم ظاہر اس پر آئیں گے کہ آپ نے اگر کسی کو کوئی رسپانسبلٹی دینی ہے تو وہ میرٹ کی بنیاد پر دیں، ٹھیک ہے؟ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی، پہلا کام آپ نے مدینہ منورہ میں یہ کیا کہ مسجد تعمیر کی۔ مسجد کی تعمیر میں آپ نے صحابہ کو بھی حکم دیا، خود بھی آپ اینٹیں بھی بنا رہے ہیں، گارا بھی بنا رہے ہیں، اٹھا کے اینٹیں لے کر بھی جا رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں۔ یہ خود ایک ایتھک ہے، یہ خود اخلاقیات کا حصہ ہے کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو آرڈر چلا رہا ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود اینٹیں اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں۔ جب لیڈر خود کام کرتا ہے تو جو کارکن ہوتا ہے، جو اس کا ٹیم ممبر ہوتا ہے، وہ اس سے بڑھ کے کام کرتا ہے۔ اب یہ مسجد نبوی کی تعمیر کا کام چل رہا تھا، اتنے میں ایک صحابی ہیں حضرت طلق بن علی، یہ یمن سے آئے ملنے کے لیے پہلی دفعہ، فرسٹ ٹائم۔ انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی گارا بنا رہے ہیں، صحابہ بھی لگے ہوئے ہیں، یہ بھی لگ گئے وہاں گارا بنانے میں۔ یہ اس کے ایکسپرٹ تھے کہ گارا کیسے بناتے ہیں، مٹی کو کیسے مکس کرتے ہیں، کیسے اس کو لیپتے ہیں، یہ اس کے ایکسپرٹ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ یار اتنی مہارت کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں،
تو آپ نے فرمایا کہ قدم الیمامی من الطیر، اس یمامی شخص کو آگے کرو، تم لوگ پیچھے ہو، یہ کام اس کو کرنا، یہ جو کام ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ جسم میں بھی مضبوط ہے اور اپنے پروفیشن میں جو کام جو اس کے ذمے لگایا وہ کام بھی اس کو اچھا آتا ہے، اس لیے یہ کام اس کو کرنے دو۔ اس میں ہمارے لیے کیا میسج؟ یہ سیرت ہے نا، سیرت ہے نا۔ اب مجھے بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو طرز عمل ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، تو اس میں بھی رول ماڈل ہے نا کہ آپ نے کون سا کام کس کے ذمے لگانا ہے۔ اذان کا جب معاملہ ہوا، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بھائی ہم نماز کے لیے لوگوں کو جمع کرنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ ہوگا؟ صحابہ کرام نے مختلف رائے دی۔ کسی نے کہا کہ پہاڑ پہ چڑھ کے اعلان کریں کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، آ جائیں۔ کسی نے کہا کوئی ایسے بانسری بجائیں زور سے، لوگوں کو آواز چلی جائے۔ مختلف آئیڈیاز لوگوں نے شیئر کی۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، انہوں نے خواب دیکھا، اور یہ اذان کے کلمات ان کو خواب میں سکھائے گئے۔ نماز کے لیے ان کلمات کے ذریعے لوگوں کو بلائیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جو اذان کے کلمات۔ یہی خواب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا، اور آ کر حضور کو بتایا کہ یا رسول اللہ، ہم نے رات کو خواب دیکھا ہے اور ہمیں یہ کلمات خواب میں بتائے گئے۔ آپ نے فرمایا یہ اصل نماز کے لیے ہم ان کلمات کے ذریعے بلائیں۔ اور آپ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرمایا کہ تم جاؤ اور بلال کے پاس جاؤ اور یہ کلمات ان کو سکھا دو، اور ان کو کہے کہ وہ اذان دیا کرے۔ خواب کس نے دیکھا تھا؟ حضرت عبداللہ بن زید اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اذان کی ذمہ داری کس کو دی؟ حضرت بلال۔ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کیوں بھائی جس نے خواب دیکھا ہے سب سے زیادہ تو وہ مستحق تھے کہ وہ اذان دیتے۔ آپ نے آگے وجہ بتائی، آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا، اس لیے کہ ان کی آواز بہت بلند ہے۔ بلال کو یہ کلمات سکھاؤ، کیوں؟ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا، اس لیے کہ ان کی آواز بلند ہے۔ اور اذان کا مقصد کیا ہے؟ زیادہ لوگوں تک آواز پہنچانا۔ تو جس کی آواز جتنی بلند ہوگی اتنا وہ اذان دینے کے لیے سمجھے میرٹ پہ پورا اترتا ہے۔ یہ میں نے 2 واقعات بتائے، ایسے اور کئی واقعات ہیں۔ اب اس میں ہمارے لیے میسج اور پیغام ہے یا نہیں کہ آپ نے کوئی بھی کام اگر کوئی اقربا پروری کی بنیاد پر، پارٹی بازی کی بنیاد پر، کسی بھی دوسری وجہ سے کہ وہ میرٹ پر وہ بندہ پورا نہیں اترتا، آپ یہ کہتے ہیں کہ بس چونکہ میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے، میرے ساتھ پڑھا ہوا ہے، بس اس کو جاب دینی چاہیے، اس کو یہ کام کرنا چاہیے۔ جب بیت اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، مشہور واقعہ آپ سب نے پڑھ رکھا ہوگا، تو مشرکین مکہ میں اختلاف ہو گیا کہ حجر اسود کو کون رکھے گا۔ یعنی بیت اللہ کی تعمیر ہو گئی، اب حجر اسود کو اٹھا کے اس کی اپنی جگہ پہ پلیس کرنا تھا کہ اب یہ کون کرے گا۔ اختلاف ہو گیا، ایک قبیلے نے کہا ہم رکھیں گے، دوسرے نے کہا ہم رکھیں گے، تیسرے نے کہا ہم رکھیں گے، اور معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ جنگ شروع ہونے کا خطرہ تھا۔ جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ کل جو شخص سب سے پہلے کعبہ میں مسجد حرام میں آئے گا اس کو ہم ذمہ داری، جو فیصلہ وہ کرے گا بس ہم اس پہ مان جائیں گے۔ اگلے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے مسجد حرام میں آئے۔ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا ھذا الامین رضینا، اس امانت دار شخص پہ ہم سب راضی۔ حضور کو فرمایا کہ آپ فیصلہ کریں حجر اسود اٹھا کے کون رکھے گا اپنی جگہ۔ آپ نے فرمایا ایک چادر لے کر آؤ۔ چادر منگوائی، حجر اسود اس میں رکھا، اور ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ چادر کا ایک کنارہ ہر سردار پکڑ لے۔ ہر سردار نے چادر کا ایک کنارہ پکڑا، آپ وہ پتھر اٹھا کے اس جگہ تک پہنچایا، پھر آپ نے خود اٹھا کے رکھ دی۔
پرابلم سالونگ ہم سکھاتے ہیں نا لوگوں کو کہ لیڈر وہ ہوتا ہے جو، ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ تو بتاتے ہیں یہ پرابلم ہے، یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے. بھائی یہ مسئلہ بتانا کون سا کمال کی بات ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر چلنے والا مسئلے نہیں بتاتا، وہ مسئلے کا حل بتاتا ہے. وہ کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کا کوئی ٹیکنیکل مسئلہ ہو، آپ کے کاروبار کا مسئلہ ہو، آپ کی جاب کے اندر کوئی مسئلہ ہو، آپ سے اپنا کام نہیں ہو پا رہا، کام میں کوئی مشکل آ رہی ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ دین کا محدود تصور، کیا ہم جب دین کہتے ہیں یہ آدمی دیندار ہے، کیا یہ چیزیں ہمارے ذہن میں آتی ہیں دیندار کی ڈیفینیشن میں؟ جب ہم کہتے ہیں یہ دیندار شخص ہے، کیا اس وقت دیندار کی ڈیفینیشن میں یہ چیزیں آ رہی ہوتی ہیں دماغ؟ تو کیا یہ سیرت کا حصہ نہیں ہے؟ یہ جو ہم کہتے ہیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، تو کمپلیٹ کوڈ آف لائف کا تو یہی مطلب ہے. اب علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی تو کر سکتے تھے کہ حجر اسود جب اٹھانے کی باری آئی تو کہتے کہ جو میرے قبیلے کے لوگ ہیں وہ آ جائیں، ہم اٹھا کے رکھتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کرنے کی اتھارٹی تو دے دی تھی نا کہ جو آپ فیصلہ کریں ہم راضی ہیں، تو آپشن تو تھا آپ کے پاس کہ آپ کہتے جو میرے قبیلے کے ہیں وہ آ جائیں، ہمارے قبیلے کے لوگ اٹھا کے رکھیں. آپ نے یہ نہیں کیا، سب کو ملا ہے، جس کو ٹیم ورک کہتے ہیں. سب خوش ہو گئے. جب امانت کسی نااہل آدمی کے سپرد ہوتی ہے نا، حدیث میں آتا ہے اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت نااہل کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. آپ نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ، کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. صحابہ نے پوچھا امانت کیسے ضائع ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا جب کوئی کام نااہل کے سپرد ہو جائے تو قیامت کا انتظار کرنا. یہ صحیح حدیث ہے. اب قیامت کے انتظار کے دو مطلب ہیں، ایک تو جو قیامت آنی ہے، ایک قیامت اداروں پر آتی ہے. جن اداروں میں کام نااہل لوگوں کے سپرد ہوتا ہے اس ادارے پر قیامت آ جاتی ہے. باقی وہ بڑی قیامت تو آئے گی جب آئے گی، لیکن اس ادارے کی قیامت آ جاتی ہے جب میرٹ پہ فیصلے نہیں ہوتے. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کون کس کام کا اہل ہے. پھر ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے کہ کسی کے کام کا کریڈٹ کوئی لے رہا ہوتا ہے. کام آپ نے کیا کریڈٹ میں لے رہا ہوں، کام میں نے کیا کریڈٹ آپ لے رہے ہیں. جب سسٹم نہیں بنے ہوئے ہوتے نا، اور ہم لوگ بعض اوقات ہمارے جو بعض دیندار لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ یہ سسٹم بنانا، پروسیسز بنانا، یہ ساری چیزیں کوئی انگریزوں کی ایجاد ہیں، انگریزوں کے طریقے ہیں. بس دین میں تو سیدھا سیدھا طریقہ، یہ کرو یہ نہیں کرو، بس سمپل. یہ کیا سسٹم بنایا؟ اس کی بنیادی وجہ بھی سیرت نہ پڑھنا، سیرت سے دوری ہے. اداروں میں جو آفس پالیٹکس ہوتی ہے، کس کو کس بنیاد پہ ترقی دینی ہے، کون آگے بڑھے گا، کون اپنی جگہ پہ رہے گا، کون تھوڑا اس کی ویلیو اور کم ہو جائے گی، اتھارٹی کم ہو جائے گی، اس کا فیصلہ کس بنیاد پہ ہونا چاہیے؟ کامن سینس کی بات ہے نا، میرٹ کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. ایک ویڈیو کسی نے بنائی تھی کہ ایک باس نے نا ایسے سکہ پکڑا ہوا تھا، تو اس نے ایسے چھوڑا سکہ، وہ پانی میں گر گیا گلاس میں. تو اب باس نے پوچھا یہ کیوں گرا؟ تو ایک نے کہا کہ سر یہ گریوٹی ہے، آپ نے سکہ چھوڑا ہے تو نیچے جائے گا سکہ. کامن سینس کی بات ہے، اس میں ایسا کیا راکٹ سائنس؟ دوسرے نے کہا نہیں سر، اصل میں جب تک آپ کے ہاتھ میں تھا یہ نہیں گرا، جب آپ کے ہاتھ سے نکلا ہے تو ڈوبنا ہی تھا اسے. اب ترقی کس کی ہوگی، گریوٹی والے کی یا دوسرے کی؟ سیرت اور قرآن حدیث کیا کہتی ہے؟ قرآن کریم میں آتا ہے یہ کبیرہ گناہ ہے
کبیرہ گناہ کی ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ گناہ جس پر اللہ نے عذاب کا تذکرہ کیا ہو کہ یہ گناہ کریں گے تو میں عذاب دوں گا. ایک ڈیفینیشن یہ ہے کہ اس گناہ کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں، کسی کے کام کا کریڈٹ لینا. قرآن کریم میں آتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب ولہم عذاب علیم. کہ وہ لوگ جو اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کی ان کاموں پہ تعریف کی جائے جو کام انہوں نے نہیں کیے. یہ ٹرانسلیشن بتا رہا ہوں آیت کی. جو خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ ان کی ان کاموں پہ تعریف کی جائے جو کام انہوں نے نہیں کیے. فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، آپ ہرگز یہ سوچنا بھی مت کہ یہ عذاب سے بچ جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. قرآن کی آیت ہے. اب آیت سے بڑھ کے تو اور کچھ نہیں ہو سکتا نا. تو یہ جو ایتھکس ہیں، ظاہر ہے کہ ہم بطور مسلمان اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں تو دیندار ہونے کا تو مطلب یہی ہے کہ جہاں کہیں ہم اپنا کام کر رہے ہیں اس کو دیکھیں. پھر ایک اور بات، پروفیشنلزم اس کو کہہ لیں آپ، ایکسیلنس کہہ لیں. اب ہمارا مزاج یعنی پاکستانیوں کا ایز اے ہول ایک جو مزاج ہے وہ جگاڑ کا مزاج ہے. کام ہونا چاہیے کسی طرح. کہیں سے تار کٹ گئی، ٹیپ لگا کے سائڈ پہ کر، دوسری جگہ سے کٹی ٹیپ لگا کے سائڈ پہ، تیسری جگہ سے کٹی ٹیپ لگا کے سائڈ پہ. جب 8-10 جگہ سے سارا وائر کٹے گی اور آپ ٹیپ لگا لگا کے سائڈ پہ کرتے رہیں گے تو پھر آگ تو لگے گی نا. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی ذمہ دار ہے نا اس کا. حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں احسان کو لازم قرار دیا. احسان کہتے ہیں ایکسیلنس، ایکسل کرنا کسی بھی چیز میں، کسی بھی کام کو اس کے بالکل ہائیسٹ لیول پہ جا کے، جو ہائیسٹ سٹینڈرڈ ہے اس پہ جا کے کام کرنے کو احسان کہتے ہیں. اب ہائیسٹ لیول پہ جب آپ کام کرنے جاتے ہیں آپ کو سسٹم بنانے پڑتے ہیں. ان سسٹمز کو ہمارے ہاں لوگ دین نہیں سمجھتے. ہمارے استاد صاحب بتاتے ہیں کہ ایک آدمی انگریز تھا، مسلمان ہو گیا، تو کہیں گیا تبلیغ میں یا کہیں مسجد جانا ہوا تو مسجد میں دیکھا ہمارے یہاں جیسے واش روم کی، وضو خانوں کی حالت ہوتی ہے مساجد میں. اب اس نے دیکھا کہ یار وضو خانہ اتنا گندا ہو رہا ہے، وہ بیٹھ گیا صفائی کرنے کی. چلو یار لوگوں کو سکون ہو جائے گا، راحت مل جائے گی کسی کو. تو اس کے پاس کوئی آیا اور کہا کہ مسلمان ہو گئے لیکن انگریز پناہ نہیں گیا اب تک تمہارا. مسلمان ہو گئے لیکن انگریز پناہ نہیں گیا. یعنی صفائی کرنا کیا ہے؟ وضو خانے کی صفائی کرنا کیا ہے؟ انگریز پناہ. تو یہ دین کا کام تھا یا انگریزوں کا کام تھا صفائی کرنا؟ حدیث میں آتا ہے نظفوا افنیتکم ولا تتشبہوا بالیہود، اپنے گھروں کے باہر کے حصے کو بھی صاف رکھا کرو اور یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار مت کرو. یہودیوں کا کام تھا گندا رہنا. حدیث ہے نظفوا افنیتکم، اپنے گھر کے باہر کے ایریا کو صاف رکھا کرو. ولا تتشبہوا بالیہود، یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار مت کرو، اس لیے کہ ان کے گھر کے باہر کا ایریا صاف نہیں ہوتا تھا. اب کیا ہے؟ اب اگر کوئی صفائی وفائی کا نظام بنا رہا ہو کہ بھائی صفائی کا ایسا سسٹم ہوگا، یہ صفائی ایسے ہوگی، اس ٹائم پر ہوگی، یہ اس کا ایک پروسیجر ہوگا، یہ اس کے SOPs ہوں گے، تو ہمارے بعض لوگوں کے دماغ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی شاید انگریزوں سے متاثر ہو گیا ہے. کیا صفائی لگا کے رکھی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بدبو سے کتنی شدید نفرت تھی. آپ کبھی پیاز نہیں کھاتے حالانکہ حلال ہے، کبھی لہسن آپ نے نہیں کھایا، حلال ہے نہیں کھاتے تھے.
کیوں؟ آپ فرماتے تھے اس سے بو آتی، لہسن سے بو آتی ہے، سگریٹ سے کتنی بو آتی ہے؟ جو آدمی سگریٹ پی کے آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایسی جگہ پہ سگریٹ پی رہا ہے کہ وہ دھواں اپنے معدے میں بھی انڈیل رہا ہے، پھر اپنے معدے سے نکلا ہوا دھواں وہ آپ کی ناک میں انڈیل رہا ہے۔ ایک تو ہے نا کہ سگریٹ وہ جو اس کی اسموکنگ کر رہا ہے جو دھواں ہے، ایک تو سگریٹ سے دھواں نکل رہا ہوتا ہے، ایک اس کے معدے کے اندر سے جو دھواں نکلتا ہے وہ بھی آپ کی ناک میں جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو درخت ہیں یعنی پیاز، لہسن، اس میں سے کوئی چیز کھا لے وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ ہے، ہماری مسجدوں کے قریب نہ ہے، اس لیے کہ اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ آپ مجھے بتائیں پیاز کھانے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے ساتھ والے، رادر دین کہ آپ اس کو دیکھیں سگریٹ پینا، نسوار رکھنا، یہ جو ساری چیزیں، گٹکا کھانا، اس سے ساتھ والے کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ پھر بعض لوگ تو کہیں وضو خانے میں گئے، واش روم میں گئے، بیسن وہیں اٹھا کے نسوار پھینک دی، کسی نے وہیں گٹکا تھوک دیا، کسی نے رستے میں جاتے ہوئے گٹکا تھوک دیا۔ ایک ہوتا ہے عمل نہ کرنا، ایک ہوتا ہے اپنے غلط عمل کو جسٹیفائی کرنا۔ گناہ تو سب سے ہوتے ہیں، غلطیاں بھی سب سے ہوتی ہیں، ہم سب انسان ہیں۔ اپنے کسی غلط عمل کو کبھی جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی میلا کچیلا رہتا ہے نا، تو رہتا ہے تو رہے، ہم تو اس کو یہ کہیں گے مت کریں ایسا، صاف ستھرے رہیں، لیکن اگر وہ رہتا ہے رہے، لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میلا کچیلا رہنا یہ تو بہت یعنی نیک ہونے کی نشانی ہے، ہم تو ایسے ملنگ لوگ ہیں یار، بس سیدھے سادے رہتے، سیدھے سادے کا یہ مطلب آپ سے بدبو آئے گی؟ اب اس کا مطلب یہ کہ وہ ایک تو گندا اور میلا رہ رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کو جسٹیفائی بھی کر رہا ہے، تھوڑا دینی ٹچ دے رہا ہے اس کو کہ یہ جو میں ایسے گندا رہتا ہوں یا صاف ستھرا نہیں رہتا، یہ اصل میں بس ہم نیک لوگ ہیں، اس لیے نیک لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، نیک لوگ ایسے نہیں ہوتے۔ شدید ترین نفرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جن چیزوں سے تھی ان میں سے ایک چیز بدبو، اور شدید ترین محبت آپ کو جن چیزوں سے تھی ان میں سے ایک چیز خوشبو۔ حبب الی من دنیاکم ثلاث، تمہاری دنیا میں سے 3 چیزیں مجھے محبوب کر دی گئی ہیں، ان میں سے ایک چیز خوشبو ہے۔ تو اب چاہے وہ آفس کا انوائرمنٹ ہو، چاہے وہ کسی مدرسے کا انوائرمنٹ ہو، چاہے کسی آرگنائزیشن کا انوائرمنٹ ہو، تو اگر وہ صاف ستھرا رکھا جائے، اس کو اس چیز کا اہتمام کیا جائے کہ یار میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ دوسرے سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ تو جو آپ دوسرے سے اپنے لیے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں دوسرے کے لیے ویسے ہو جائیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی جاب کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کریں کہ وہ ڈائریکٹر بن جاتا ہے کمپنی کا، وہ اپنے سٹاف سے کیا ایکسپیکٹ کرے گا کہ میرا جو سٹاف ہے، میری جو ٹیم ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، ان کا کام کا معیار، کوالٹی کیسی ہونی چاہیے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہر آدمی ہم میں سے، میں یہ باتیں آپ کو نہیں سنا رہا، اپنے آپ کو بھی سنا رہا ہوں، ایسا نہیں کہ ہم کوئی بہت ہی ساری چیزوں پہ پہنچے ہوئے ہیں، مطلب آپ بھی سن لیں میں بھی سن رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ مقصد کوئی بھاشن دینا مقصد نہیں ہے، چونکہ میں یہاں ایز اے اسپیکر آیا ہوں تو یہ باتیں میں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو پتا ہو۔ میں اگر مثال کے طور پر ڈائریکٹر بنتا ہوں تو میں کیا ایکسپیکٹ کروں گا کہ جو میری ٹیم ہو وہ کیسے کام کرے۔ تو میری ذمہ داری کہ اگر میں ٹیم ممبر ہوں تو میں بھی اس طرح کا کام کروں جیسے میں دوسروں سے ایکسپیکٹ کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ شخص مومن نہیں جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، مومن نہیں ہے وہ، اور اس سے بڑھ کر کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں اگر ہم اس لیول پر آ جاتے ہیں،
ہمارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے یا نہیں؟ ہم دنیا میں ترقی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ پھر ایک اور مسئلہ ہمارے ہاں کہ ہم میں سے ہر آدمی دوسرے کے کام کا ایکسپرٹ ہوتا ہے. ہر آدمی دوسرے، آپ کسی کو کہتے ہیں نا سر میں درد ہو رہا ہے، تو بس ایک ہی دفعہ کہنے کی دیر ہوتی ہے، 8-10 نسخے تو آپ کو 5 منٹ میں مل جاتے. ایسا ہے یا نہیں؟ یہی مسئلہ دینی مسئلے کا کسی سے پوچھ لیں 10 فتوے آپ کو مل جائیں گے. کوئی کہے گا نہیں حلال ہے، وہ کہے گا نہیں حرام ہے، وہ کہے گا نہیں یوں کر لو. مثال کے طور پر ایک آفس بوائے ہے، اب وہ آگے بڑھنا چاہتا ہے، اس کے لیے اس کو سٹرگل کرنی ہوگی، محنت کرنی ہوگی، سیکھنا ہوگا. یا کوئی کسی بھی فیلڈ کا آدمی ہے، اب اس کے بعد 2 گھنٹے بیٹھ کے وہ ٹک ٹاک دیکھے جا رہا ہے، ایک ریل، دوسری ریل، تیسری ریل، چوتھی ریل. آفس میں اگر وہ کام کر رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ ایک پیج ہے، فوٹو کاپی کر کے دے دیں، وہ کہے نہیں مجھے مشین چلانا نہیں آتی. تو یہ جو 2 گھنٹے بیٹھ کے ریل دیکھ رہا تھا، یوٹیوب پہ جا کے یہ دیکھ لیتا نا کہ یہ فوٹو کاپیئر مشین کیسے کام کرتی ہے. کیا خیال ہے؟ یہ نہیں دیکھ سکتا تھا وہ. یہ دیکھ لیتا ہے یار میں یہاں آفس میں کام کرتا ہوں، کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے، یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر لیتا ہوں. آج کل کوئی مشکل رہے گا یہ کوئی چیز سیکھنا، جا کے سرچ کریں یار یہ کاپی کیسے ہوتی ہے، وہ آپ کو بتا دے گا یوٹیوب پہ. یار ایسے رکھیں، یہ بٹن دبائیں، کاپی نکل آئے گی. تو وہ ایک پروڈکٹیو ممبر بن جائے گا نا ٹیم کا. ایک ویلیو تو ایڈ کر دی اس نے، کاپی کرنا آ گیا اس کو کم از کم. کوئی ڈرائیور ہے، اب وہ یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر ڈرائیونگ کے علاوہ دنیا جہان کی ویڈیوز دیکھے گا. اس کو چاہیے کہ اس نے ویڈیوز دیکھنی ہے تو ڈرائیونگ کی دیکھے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ دیکھ لے کون سی گاڑیاں آ رہی ہیں، کون سی گاڑیوں میں کیا آپشن ہے، اور کون سی گاڑی کیسے ڈرائیو کی جاتی ہے، اور جو بھی ایکسپائزی جو بھی اس کی ٹیکنیکل چیزیں ہیں وہ اس کو سیکھتا رہے. اب آپ نے نئی گاڑی خریدی، آپ نے ڈرائیور رکھا، اب اس کو یہی پتہ نہیں چل رہا ہے اس کا گیئر کہاں ہے، کبھی یہاں دبائے گا کبھی وہاں دبائے گا. بندے کے دل پہ چھریاں چل رہی ہوتی کہ کیا کر رہا ہے یہ گاڑی کے ساتھ. اور آپ تھوڑا سا کہہ دو یار تھوڑا احتیاط کر لو بھائی، کہے گا یار پتہ نہیں نشہ آ گیا، پیسے کا نشہ ہے. لوگ کہتے ہیں ملازمت نہیں ملتی، کام نہیں ملتا. ہم جب اس سطح کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں کام کے لوگ نہیں ملتے. عام آدمی کہہ رہا ہے کام نہیں مل رہا، جو جاب کریٹ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہمیں کام کے لوگ نہیں مل رہے. کہیں تو مسئلہ ہے نا، کہیں تو مسئلہ ہے. ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا نا کہ یہاں مسئلہ ہے، پرابلم یہ ہے، پھر اس کو حل کرنا ہوگا. اور ان سب چیزوں کو دین سمجھ کے کرنا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں کہ یار ہمارا دین اتنا کمپریہنسو ہے، تو آپ کو اپنے مسلمان ہونے پہ فخر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور اگر یہ ساری چیزیں نہیں پتہ ہوں اور آپ کہیں کہ یہ آدمی دیندار ہے، یہ بے دین ہے، تو آپ مجھے بتائیں جو سٹینڈرڈز ہم نے بنائے ہوئے دیندار اور بے دین ہونے کے وہ ٹھیک ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں؟ ہر آدمی کی دینداری اس کی فیلڈ سے پہچانی جاتی، کتنا دیندار ہے، اپنی فیلڈ میں کتنا دیندار ہے. اصل دینداری تو وہاں سے پہچانی جاتی. کچھ چیزیں تو کامن ہیں، نماز تو سب نے پڑھنی ہے، روزہ سب نے رکھنا ہے، حج جو صاحب نصاب ہوگا اس نے کرنا ہے، زکوٰۃ جو صاحب نصاب ہوگا اس نے دینی ہے. لیکن باقی جو ڈیوٹیز ہیں وہ تو الگ الگ ہیں نا ہر شخص کی. کوئی والد ہے، کوئی شوہر ہے، کوئی بیٹا ہے، کوئی بھتیجا ہے، الگ اعتبار سے رسپانسبلٹیز ہیں ہم سب کی. ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے، مسائل تو کافی ہیں، ویسے جو ذہن میں آ رہے ہیں تو بتا رہا ہوں کہ ہم ہر جگہ ایک جیسا بیہیو کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر اگر باہر میری کوئی رسپیکٹ ہے، احترام ہے، دو لوگ جانتے ہیں،
کہیں چلا جاؤں تو چلو وہ پانی پیش کر دے گا، چلیں یار پانی پی لیں. اب جب میں گھر جاؤں گا تو میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا ہوں گا بیوی سے کہ میں گھر جاؤں گا تو وہاں میری ایسی رسپیکٹ ہوگی، یا میں مثال کے طور پر وہاں جاؤں گا تو سارے ایسے بیٹھ جائیں گے کرسیاں قریب قریب کر کے کہ مفتی صاحب آ گئے ابھی بیان ہوگا. تو یہ جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں؟ اب وہ میری ایکسپیکٹیشن پہ پورا تو اترنے سے رہے، اور وہ ٹھیک ہیں، وہ کیوں آ کے میرے سامنے کرسیاں رکھیں گے بیان سننے کے لیے؟ ٹھیک کون ہے اس میں؟ گھر والے ٹھیک ہیں، میں ٹھیک ہوں؟ گھر والے ٹھیک ہیں. اب ہم اس پہ پھٹنا شروع ہو جاتا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ یہی معاملہ آفیسز میں بھی ہوتا ہے کہ ہر ظاہر دنیا کا اصول ہے لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اللہ کا نظام ہے. کوئی لیڈر ہوگا، کوئی اس کے ساتھ ٹیم ہوگی، کوئی دوسرا لیڈر ہوگا اس کے ساتھ ٹیم ہوگی، کوئی لیڈر ہوگا اس کے ساتھ ٹیم ہوگی. اب باہر کسی کا کوئی سٹیٹس ہے، لیکن جس ادارے میں وہ جاب کر رہا ہے، ملازمت کر رہا ہے، وہاں اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہاں میرا کیا سٹیٹس ہے. مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے علاقے کا چیئرمین کونسلر ہے، لیکن کسی کمپنی میں جاب کرتا ہے، تو کمپنی میں چیئرمین ہی چلائے گا یا جاب کرے گا؟ اب جو اس کا باس ہے بھائی وہی اس کا باس ہے. چیئرمین وہ ہے جب کمپنی کی حدود سے باہر نکل جائے تو چیئرمین صاحب ہے، اور جب کمپنی کی حدود کے اندر آ جائے تو پھر وہ ایک ملازم ہے، ایک ٹیم ممبر ہے، اسٹاف کا حصہ ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ تو اب اگر یہاں آ کر بھی وہ یہ سوچے گا یار باہر تو دنیا جانتی ہے مجھے، باہر تو فلاں یہ وہ، یہ کیسے بات کر رہا ہے مجھ سے، تو پھڈے ہوں گے تو جاب جائے گی تو بے روزگار ہو جائیں گے، پھر کہیں گے جاب نہیں ملتی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہی سکھاتی ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہر جگہ جا کر ان کی طرح یہ دیکھتے تھے کہ یہاں میری پوزیشن کیا ہے. مشہور واقعہ ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں ایک دوسری زوجہ نے کچھ کھانے کی چیز بھیج دی. باری حضرت عائشہ کی تھی. حضرت عائشہ نے دیکھا، غصہ آ گیا کہ میری باری میں وہ کیوں کھانے کی چیز. وہ برتن اٹھایا، پٹخا زمین پہ توڑ دیا. وہ جو کھانا تھا اس میں وہ بھی ضائع ہو گیا، برتن بھی توڑ دیا. یہ صحیح حدیث ہے. اب میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ آپ سٹوری کو یہاں پہ سٹاپ کریں اور تھوڑا سا اپنے اوپر اپلائی کریں اس کو، کہ آپ کے لیے باہر سے کوئی گفٹ آتا ہے اور آپ کی بیوی اٹھا کے، وہ کوئی پرفیوم کسی نے بھیجا، بیوی نے اٹھا کے پٹک دیا. اب آپ کیا کریں گے؟ کیا ہم یہ کرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ سوچتے ہیں ہم؟ کمپلیٹ کوڈ آف لائف کا کیا مطلب ہوگا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود اٹھے، وہ سارے برتن کے ٹکڑے وکڑے جو جمع کیے، سائڈ پہ کیے. حضرت عائشہ کو فرمایا کہ تم نے ان کا برتن توڑا، ایک برتن بدلے میں بھجوا دینا. اور فرمایا غارت امکم، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی. غارت امکم، اور چیپٹر کلوز. چیپٹر کیا ہو گیا؟ کلوز. ایموشنل انٹیلیجنس آج پڑھائی جاتی ہے نا دنیا میں. ایموشنل انٹیلیجنس، کہ اپنے جذبات کو بھی سمجھیں، سامنے والے کے جذبات کو بھی سمجھیں. تو ایموشنل انٹیلیجنس کی اس سے بہتر کوئی مثال ہو سکتی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ازواج کے ایموشنز کو کیسے سمجھ رہے ہیں. حضور کو پتا تھا کہ حضرت عائشہ نے یہ جو برتن توڑا ہے یہ کوئی بے ادبی میں، گستاخی میں نہیں توڑا، یہ محبت میں توڑا ہے. اب تھوڑا سا آپ اینگل چینج کریں. ایک ہے میاں بیوی کا رشتہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام شوہر، حضرت عائشہ بیوی زوجہ. تھوڑا سا اینگل چینج کریں کہ ایک رسول ہے، ایک امتی ہے. ایک طرف رسول ہے، دوسری طرف امتی ہے. تو حکم تبدیل ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟
ایک امتی اگر رسول کے سامنے یہ حرکت کر دے، کیا اس کو اجازت ہے اس کی؟ لیکن حضور نے یہ فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنایا، اور یہ تم نے کیا کیا؟ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین ہیں، انہوں نے ایک دفعہ حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ میری بہن سے بھی نکاح کر لیں. یہ بھی صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو حضور نے منع کر دیا. 2 بہنوں کو تو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے. ظاہر ہے اس وقت یہ حکم آیا نہیں ہوگا یا ابھی نیا آیا ہوگا، تم حبیبہ کو پتہ نہیں ہوگا. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے سے جواب دیا کہ اصل میں آپ وہ فلاں شخص کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے آپ میری بہن سے نکاح نہیں کر رہے. سمجھ آ رہی بات؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں سیرت کیا چیز ہے. حضرت ام حبیبہ نے کیا کہا کہ آپ اصل میں وہ فلاں شخص کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا، تو آپ میری بہن سے نکاح نہیں کر رہے. آپ نے فرمایا اس لڑکی کی بات کر رہی. تو انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا وہ تو میرے رضائی بھائی کی بیٹی ہے، میری بھتیجی ہے، وہ اس سے تو میرا نکاح نہیں ہو سکتا. تم جس کی بات کر رہی ہو وہ میری رضائی بھتیجی بھی ہے اور میری ربیبہ بھی ہے، میں نے اس کو پالا ہے، اس سے میں کیسے نکاح کروں گا؟ تھوڑی دیر کے لیے آپ اگین اینگل چینج کریں کہ یہ میاں بیوی کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایک امتی اور رسول کی بات ہو رہی ہے. اسلام اور کفر کا مسئلہ بنے گا نہیں بنے گا؟ ایک رسول کو اگر ایک امتی یہ کہہ دے، اسلام اور کفر کا مسئلہ بنے گا نہیں بنے گا؟ لیکن یہاں مسئلہ رسول اور امتی کا نہیں تھا، مسئلہ کس کا تھا؟ میاں بیوی کا تھا. دوسرے کے ایموشنز کو سمجھنا، دوسرے کے جذبات کو سمجھنا اور اس اعتبار سے اس طریقے سے اس کو ڈیل کرنا، یہ سیرت ہے. اب آپ باس ہیں، آپ کی ٹیم میں کوئی ایسا شخص ہے جو کوئی بات کر رہا ہے، آپ اس کو یہ پہلے سمجھیں کہ یہ بات کن جذبات کی بنیاد پہ کر رہا ہے. یہ آیا غصے کی وجہ سے کر رہا ہے، یہ دشمنی میں کر رہا ہے، یا یہ محبت میں کر رہا ہے. یہ سمجھنا لیڈر کا کام ہوتا ہے. یہی کام سٹاف کا بھی ہے، ٹیم ممبر کا بھی ہے کہ آپ کا باس آپ کو کوئی آرڈر دے رہا ہے، کوئی بات سمجھا رہا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ بات ہی مجھے میرے فائدے کے لیے کر رہا ہے، کمپنی کے فائدے کے لیے کر رہا ہے، یا مجھ سے کوئی بدلہ لے رہا ہے، یا مجھ سے کوئی دشمنی کر رہا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ایک مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کو اتنا سمجھدار ہونا چاہیے ایموشنلی، اور ہر جگہ جا کر جو اس کی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق دوسروں سے معاملہ کرنا چاہیے. ایک ایک چیز کو جب آپ اٹھا کر دیکھیں گے نا کہ یار یہ کام اگر میں دیکھوں سیرت کی روشنی میں کیسے ہوگا، یہ کام دیکھوں سیرت کی روشنی میں کیسے ہوگا، آپ حیران رہ جائیں گے. اتنی آپ کو واضح گائیڈ لائن، اتنی واضح رہنمائی آپ کو سیرت میں ملے گی کہ آپ کو اس جملے کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، یہ مکمل دین ہے. اس بنیاد پہ شریعت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ آدمی دیندار ہے یا دنیا دار ہے. شریعت کا تصور یہ ہے دینداری کا. اب آپ اس کو تول کر دیکھ لیں کہ یار یہ کس لیول کا آدمی ہے. اور جب یہ دینداری کا تصور بنے گا، جو حقیقی دینداری کا تصور ہے اسلام میں، تو لوگ اسلام کے قریب آئیں گے نہیں آئیں گے؟ مسلمانوں کے قریب آئیں گے نہیں آئیں گے؟ حضور علیہ السلام کی نشانی، آخری بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. بعثت سے پہلے جب آپ کی بعثت نہیں ہوئی تھی، آپ کی پہچان کیا تھی؟ صادق اور امین. آج ہماری کیا پہچان ہے؟ ایز اے نیشن صادق اور امین ہے ہماری پہچان. صادق اور امین ہے ہماری پہچان. کسی کمپنی، کسی پروڈکٹ پہ اگر لکھا ہو کہ پاکستان میڈ ہے،
میڈ ان پاکستان، تو ہم کہتے ہیں نا یار کوئی اور جرمنی والی دکھاؤ گئی، جاپان والی دکھاؤ گئی، کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آج ان کی پہچان ہے صادق اور امین۔ یہ پہچان کس کی ہونی چاہیے تھی؟ تو فخر ہمیں انگریز بننے پہ نہیں کرنا، انگریز پنا جو ان کی غلط ناجائز بیہودہ حرکتیں وہ تو ہم ایڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ بھائی اگر انہی کے پیچھے چلنا ہے چلیں یار، امانت داری میں پیچھے چل لیں نا، ان کے سچائی میں پیچھے چل لیں، لیکن نہیں، عورت کو اس چیز کا شوق ہوگا کہ کسی طرح میرا حجاب اتر جائے، کسی طرح میں بے پردگی کروں، کسی طرح بس میں آزاد ہو جاؤں، اس لیے کہ دنیا میں یورپ میں تو عورتیں آزاد ہیں، یورپ میں تو اور اچھے کام بھی ہو رہے ہیں بہت سارے، وہ تو لائن میں بھی لگتے ہیں، وہ تو سچ بھی بولتے ہیں، وہ تو پروڈکٹ پہ جو ویٹ لکھتے ہیں وہ ویٹ بھی ہوتا ہے، وہ تو جو لکھا ہوتا ہے انگریڈینٹس وہ انگریڈینٹ بھی ایز اٹ از ہوتے ہیں، تو یورپ کو ہی فالو کر لیتے ہیں بھائی۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم ان کی بھی غلط چیزوں کو تو فالو کر رہے ہیں، اور جو اچھی چیزیں وہ فالو نہیں کر رہے۔ تو کیسے دنیا میں ایسی قوم کی عزت ہو سکتی ہے کہ جس کو اپنی آئیڈینٹی نہ ہو؟ مطلب آج ہمیں یہی نہیں پتا ہم ہیں کون، کیوں ہیں، کہاں سے ہیں، ہماری ہسٹری کیا ہے، ہمارے بڑے کون تھے، تاریخ کیا ہے ہماری۔ اگر ہم اسی پر آ جائیں اور ہمارے جو پاکستان میں بزنس ہو رہا ہے اس کی پہچان صرف صادق اور امین، اگر صرف یہ دو ٹائٹل بھی ہمیں مل جائیں ایز اے نیشن، تو دنیا اسلام کے قریب آئے گی نہیں آئے گی؟ تو مسئلہ تو ہم میں ہے، اور صادق اور امین کوئی شخص نہ ہو وہ دیندار ہو سکتا ہے؟ چاہے اس کی داڑھی ہو، چاہے اس کی پگڑی ہو، چاہے اس کا جبہ ہو، وہ دیندار نہیں ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حدیث ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، چار خصلتیں جس میں ہوں پکا ٹھکا منافق ہے، منافقا خالصا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، کیا ہے؟ خالص منافق ہے، چار خصلتیں جس میں ہوں وہ کیا ہے؟ خالص پیور منافق۔ اذا حدث کذب، بات کرے تو جھوٹ بولے، اذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اذا اؤتمن خان، امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، واذا خاصم فجر، کسی سے لڑائی ہو تو گالی دے۔ آپ نے فرمایا وَإِن صَلَّى، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، وَإِن صَامَ، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ، اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ مومن ہو، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں پکا منافق۔ یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں مومن ہوں، اللہ کی نظر میں منافق۔ تو چار چیزوں میں سے تو دو یہی ہیں، صادق اور امین، جھوٹ بولنا اور خیانت کرنا، کرپشن کرنا، وہ کرپشن وقت کی ہو، وہ کرپشن جس ٹائپ کی ہو۔ آفس ٹائم ہے، آفس ٹائم میں ہمارے بعض اوقات جو دیندار کا ٹائٹل جن پہ لگا ہوتا ہے نا، دیندار خاص، کہ بھئی یہ دیندار ہیں، اب وہ ظہر کی نماز پڑھنے گیا تو 1 گھنٹے بعد آ رہا ہے۔ اب اگر باس نے پوچھ لیا یار 1 گھنٹے میں کون سی ظہر کی نماز ہوتی، کہتے ہیں یار نماز نہیں پڑھنے دیتے ہماری کمپنی والے، بھائی 1 گھنٹے میں ظہر کی کون سی نماز ہوتی ہے؟ کوئی بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہوگا، کوئی بیٹھ کے ذکر کر رہا ہوگا۔ بھائی ڈیوٹی ٹائم میں آپ کو تلاوت کی اجازت نہیں ہے، شرعاً جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ یہ دین ہے بھائی، سسٹم ہے، یہ مذاق نہیں ہے کہ ڈیوٹی ٹائم میں آپ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ کو تنخواہ وہ قرآن پڑھنے کی دے رہا ہے۔ اب کچھ بول دو، قرآن نہیں پڑھنے دیتے ہمارے باس۔ بھائی قرآن گھر میں جا کے پڑھو نا، 5 بجے کے بعد گھر میں جا کے 5 بجے سے اگلے دن 5 بجے تک پڑھو 12 گھنٹے۔ یہ خیانت ہے، یہ جو آپ ڈیوٹی ٹائم میں قرآن پڑھ رہے ہیں یہ خیانت ہے، یہ کرپشن ہے۔ اب یہ دین کا حقیقی تصور ہے ان دا لائٹ آف سیرہ۔ اب آپ کی مرضی، آپ کو اچھا لگے یا اچھا نہ لگے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہم لک الحمد لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بك وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين